اور معزز ناظرین، گفتگو کا موضوع یہ بات ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے کیوں تلوار نہیں اٹھایا اس وقت جب ان کا حق غصب ہو گیا اور جب ان کے گھر پہ حملہ ہوا۔ تو اس کا جواب کیا ہے؟ عمریوں کو یہ سوال پوچھنے کا حق نہیں ہے۔ کیوں حق نہیں ہے؟ کیونکہ وہ ظالم خلفاء کے خلاف تلوار اٹھانے کو کفر سمجھتے ہیں روایات میں، اور ان کا اجماع ہے، لذا ان کو سوال کرنے کا حق نہیں ہے۔ لیکن اگر ہمارا کوئی شیعہ نوجوان ہم سے پوچھے یا غیر شیعہ لوگ ہم سے پوچھیں جو عمری نہیں ہیں، ان کو پوچھنے کا حق ہے۔ یہود نصارہ کو پوچھنے کا حق ہے، عمری کو پوچھنے کا حق نہیں ہے۔ اگر جو بھی پوچھا غیر عمریوں میں سے کوئی، تو اس کو کیا جواب دیں گے؟ اہل بیت علیہم السلام کے مذہب کے مطابق۔ تو اس کے دلائل بہت زیادہ ہیں۔ حکیم انسان، حکیم کس کو بولتے ہیں؟ حکیم وہ جب صاحب حکمت ہوتا ہے، اس کے کام میں دور اندیشی ہو، جو اللہ تعالیٰ نے جس کو حکمت عطا فرمایا۔ حکمت کا مطلب طب نہیں ہے عزیز۔ پاکستان میں حکیم کس کو بولتے ہیں؟ حکیم اس کو بولتے ہیں جس کو ہومیوپیتھی آتا، جس کو جڑی بوٹی آتا ہو۔ عربی زبان میں حکیم کا مطلب یہ نہیں۔ حکیم صاحب حکمت یعنی جو نہایت عاقل، نہایت عالم، نہایت دور اندیش، جس کو اللہ نے ہادی بنایا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کی ہدایت کی ہے اور پوری دنیا کے لیے اس کو چراغ اور اس کو امام اور اس کو منار حق بنایا ہے اور اس کو مرکز نور بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے کام میں حکمتیں ایک نہیں ہوتی ہیں، حکمتیں کئی ایک ہوتی ہیں میرے عزیزو۔ تو اس بات کا جواب ائمہ ابرار علیہم السلام نے مختلف انداز میں دیا ہے۔ امیر المؤمنین علیہ السلام نے تلوار کیوں نہیں اٹھایا؟ میں اس تقریر میں خود سید المسلمین امیر المؤمنین یعصوب الدین سلام من اللہ علیہ کی لسان اقدس سے اس سوال کا جواب دوں گا۔ امیر المؤمنین علیہ السلام جب کوفے میں ان کی خلافت تھی تو اس زمانے میں ان پہ اعتراض کیا۔ کچھ لوگوں نے پوچھا کہ حکمت کیا ہے کہ سید المسلمین امیر المؤمنین علیہ السلام نے عائشہ کے خلاف، طلحہ و زبیر کے خلاف اور ان کے اتباع کے خلاف تلوار اٹھایا اور ان کو قلع و قمع کیا اور ان کو نیست و نابود فرمایا اور ان کو جہنم واصل کیا۔ اسی طرح صفین میں قاسطین کو جہنم واصل فرمایا اور اسی طرح نہروان میں ان کو جہنم واصل فرمایا۔ تو وجہ کیا ہے کہ وہ ابو بکر عمر کو انہوں نے پیچھے نہیں ہٹایا تلوار سے۔ تو یہ خبر خود سید المسلمین امیر المؤمنین علیہ السلام کو پہنچی۔ جب ان کو پہنچی تو انہوں نے خطبہ بیان فرمایا، خطبہ ایراد فرمایا۔ یہ خطبہ علل الشرائع میں مرحوم صدوق رحمہ اللہ نے روایت کی ہے، طبرسی نے احتجاج میں روایت کی ہے، اور سید المسلمین یعصوب الدین امیر المؤمنین علیہ السلام نے وہ واضح جواب دیا ہے جس سے ہر ناصبی کا چہرہ کالا ہو جاتا ہے اور جس سے ہر ناصبی کا منہ بند ہو جاتا ہے اور شیعوں کا حجج، شیعوں کا افتخار سے اور عزت سے سر بلند ہوتا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے عزیزو، یہ کتاب ہے علل الشرائع للصدوق رحمہ اللہ، چاپ المکتبۃ الحیدریہ سن 1963 میں نجف اشرف میں چھپی ہوئی کتاب۔ یہاں پر صفحہ نمبر 148 میں، یہاں پر حدیث نمبر 7، وہاں پہ ایک باب بنایا ہے کتاب علل الشرائع میں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے تلوار کے ساتھ غاصبین فدق کے اور غاصبین خلافت کے خلاف کیوں نہیں لڑے۔ اس میں کئی ایک احادیث ہے۔ اسی طرح ایک باب ہے کتاب احتجاج میں کہ کیوں نہیں لڑے۔ تو اس باب میں 7ویں حدیث، اس سے پہلے بھی احادیث ہے۔ تو ملاحظہ فرمائی 7ویں حدیث میں خود سید المسلمین یعصوب الدین امیر المؤمنین علیہ السلام نے کے خلاف ان کے متعلق جب یہ سوال اٹھایا گیا تو انہوں نے امیر المؤمنین علیہ السلام نے یہ خطبہ بیان فرمایا، خطبے کے فَأَمَرَ أَن يُنَادِي بِالصَّلَاةِ جَامِعَةً۔ امیر المؤمنین علیہ السلام منبر پہ تشریف فرما ہوئے اور پوچھا کہ لوگوں، آپ کی جانب سے مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ آپ لوگوں نے ایسے جملے اٹھائے ہیں، ایسے نقطۂ اعتراض یا نقطۂ سوال یا نقطۂ استفہام آپ نے مطرح کیا ہے۔ لوگوں نے کہا جی ہاں، ہم نے یہی کہا ہے، آپ نے صحیح فرمایا۔ تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا، جواب خود خوب سن لو، فرمایا فَإِنَّ لِي بِسُنَّةِ الْأَنْبِيَاءِ أُسْوَةٌ۔ امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں جواب آپ کو دوں گا قرآن سے، فرقان سے اور انبیاء علیہم السلام کی سنت سے، کہ جو شخص اعتراض کرے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے تلوار کیوں نہیں اٹھایا، اگر وہ قرآن کو مانتا ہے، انبیاء پہ ایمان رکھتا ہے، تو وسیع انبیاء پر سلام اللہ علیہ پر یہ اعتراض کبھی نہیں اٹھائے گا۔ میرے لیے اسوہ ہے، میرے لیے نمونہ ہے، میرے لیے حجت ہے۔ میں آپ پہ استدلال کرتا ہوں انبیاء علیہم السلام کے سنت سے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت سے، ان سے پہلے جو انبیاء تھے ان کی سنت سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسوۃ حسنہ۔ مسلمانوں، نبی کریم امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت میں آپ کے لیے بہترین نمونہ عمل ہے،
نمونہ ہے۔ امیر المؤمنین علیہ السلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھائی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نفس نفیس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل، ان کے جگر، ان کا نور چشم اور ان کی حیات کا سرمایہ ہیں۔ تو سب سے اولا، سب لوگوں میں سے مقدم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلنے والے کون ہیں؟ سید المسلمین یعصوب الدین، انہی کے لسان اقدس سے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت بچی ہے، ان کا قرآن بچا ہے، ان کی شریعت بچی ہے۔ فرمایا قالوا ومن هم، لوگوں نے عرض کیا کہ وہ کون ہیں جن کی سنت پر آپ نے عمل کرتے ہوئے آپ نے جہاد نہیں فرمایا غاصبین فدق سے۔ فرمایا اولهم ابراہیم علیہ السلام اذ قال لقومه واعتزلكم وما تدعون من دون اللہ، پہلی بات، پہلا ان میں انبیاء میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے قوم نے بڑا ستایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معجزے دے کے ان کو آگ میں پھینکا دیا گیا، ٹھیک ہے نا، آگ کے ان کے لیے بردن و سلامہ، معجزے، ایسے معجزے متحیر العقول معجزے دے کے، اور فرمایا کہ یہ بت آپ کے باطل ہیں، بت پرستی چھوڑ دو۔ نہ رشتہ داروں نے مان لیا، نہ قبیلہ والوں نے مان لیا، نہ شہر والوں نے مان لیا، نہ گورنمنٹ والوں نے مان لیا، کسی نے نہیں مانا، ایمان نہیں لایا۔ آگے سے کیا کیا لوگوں نے؟ تنگ کرنا، گالی دینا، مذاق اڑانا۔ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ تو یہ تو ہوتا تھا کہ یہ پاگل ہو گئے، ہمارے خداؤں کو نہیں مانتا، خداؤں کو گالی دے رہا ہے، صحابہ کو گالی دے رہا ہے، ہمارے آبا و اجداد، ہمارے دین کو یہ برے کہہ رہے ہیں، یہ مفتری آدمی ہے، یہ جھوٹا آدمی ہے، نبوت کا ادعا کر رہا ہے، پتھر مارو اس کو، نجاست پھینکو ان پہ، تو بڑا تنگ کیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پر جہاد کیوں نہیں فرمایا؟ ٹھیک ہے نا، اگر ان کی بہادری میں شک ہے، ان کی نبوت میں شک ہے، ان کی عصمت میں شک ہے، ان کی مردانگی میں شک ہے، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق تو بہت غلط حدیث بخاری کے ابتدا میں ایک حدیث ہے کہ ایک بادشاہ سلامت کو ابراہیم علیہ السلام کی وائف پسند آ گئی، کسی نے رپورٹ دی کہ ان کی وائف جو ہے بہت خوبصورت ہے، تو ابراہیم علیہ السلام کو پیغام بھیج دیا کہ وائف کو ادھر بھیج دو، نستجیر باللہ، وائف کو بھیج دیا بادشاہ کے، بخاری میں موجود ہے۔ یہ تو انبیاء علیہ السلام سے ایسے بغیر، اور ادھر لکھا بھی کہ انہوں نے جھوٹ بھی بولا ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے بادشاہ سے جھوٹ بھی بولا، وائف بھی بھیج دی اس کو، اپنی بیگم بادشاہ کے لیے، بادشاہ کو بھی وہ نستجیر باللہ فعل بد کے لیے بلا رہا ہے، اس کو بھیج دے۔ تو ذلیلو، اب ہم وہ بخاری کے وہ جھوٹی حدیث اس پہ استدلال نہیں کر رہے، ٹھیک ہے نا، تو تلوار کیوں نہیں اٹھایا ابراہیم علیہ السلام؟ ہم قرآن کی آیت پہ استدلال کر رہے ہیں بھی، لیکن ہمیں حق ہے ہم بخاری کی اس روایت پہ حجت لائیں، آپ احتجاج کریں جماعت عمریہ پر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خدا کے پیغمبر ایک کافر بدکار آدمی اور ان کے عورت سے فعل بد کرنے کے لیے بلا رہا ہے کہ ان کی وائف جو ہے خوبصورت ہے، اس کو بھیج دو، بھیج دیا، وائف سے کہہ دے کہ تم چلی جانا، ٹھیک ہے نا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، کہا کہ بستی والو، اہل عراق، اہل بابل، تم ایمان نہیں لائے، ابراہیم یہاں سے چل اٹھے۔ ابراہیم علیہ السلام وہاں سے چل اٹھے اور کہا کہ میں جاؤں گا شام میں، نکل گئے ان کے شہر، جب کوئی ایمان نہیں لا رہا نکل گئے، ختم، ٹھیک ہے نا۔ کیوں ان سے جہاد نہیں کیا؟ وہ کافر تھے کا بالکل، ابراہیم علیہ السلام حق پہ نہیں تھے، حق پہ تھے، کیوں جہاد نہیں کیا؟ جب ابراہیم علیہ السلام پہ ظلم ہوا ہے، ان کی توہین ہوئی ہے، ان پہ اتنا ان کو ستایا گیا ہے، جہاد نہیں کیا، وہ چھوڑ کے چلے گئے دوسری جگہ پر۔ تو وسیع ابراہیم علیہ السلام کو، ان کو بھی حق ہے کہ ان کے اسوے پہ چلیں، اور جب جہاد کا فائدہ نہیں ہے یا جہاد کا ضرر زیادہ ہے جہاد کے فائدے سے، تو اللہ کا حکم نہیں ہے کہ جہاد کرو، وہاں سے نکل جاتے ہیں، جہاد نہیں کرتے۔ تو فرمایا فَإِن قُلْتُمْ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامَ اعْتَزَلَ قَوْمَهُ لِغَيْرِ مَكْرُوهٍ أَصَابَهُ مِنْهُمْ فَقَدْ كَفَرْتُمْ وَإِن قُلْتُمْ اعْتَزَلَهُمْ لِمَكْرُوهٍ رَآهُ مِنْهُمْ فَالْوَصِيُّ أَعْظَمُ، اگر تم مسلمانوں یہ کہہ دو کہ ابراہیم علیہ السلام کو تکلیف نہیں تھی وہاں پہ اس کے شہر میں، کوئی اذیت نہیں کر رہا تھا، کوئی ان کو ستا نہیں رہا، کوئی ان کو تکذیب نہیں کر رہا تھا، اس کے باوجود وہ وہاں سے نکل گئے، تو تم نے جھوٹ بولا، قرآن کی تکذیب کیا تم نے۔ اور اگر یہ مان لو کہ ابراہیم علیہ السلام کا حق ضائع ہو گیا، معجزات دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائے، الٹا گالی دیے ان کو، الٹا ان کو تکذیب دیا گیا، الٹا مذاق اڑایا گیا، ان پہ نجاستیں برسائی گئی، ٹھیک ہے نا۔ اگر یہ کہہ دو تو اس کے باوجود ابراہیم علیہ السلام نے جہاد نہیں کیا، تو پھر وسیع کا بھی یہی ہے، ابراہیم کا اگر یہ سنت ہے تو وسیع ابراہیم کا بھی یہی حجت ہے۔ تم جس وجہ کے لیے کہہ ابراہیم نے اس لیے جہاد نہیں کیا کہ اللہ کا حکم نہیں تھا، ابراہیم علیہ السلام نے اس لیے جہاد نہیں کیا کہ اس کے پاس اعوان و انصار نہیں تھے، ابراہیم علیہ السلام نے اس لیے جہاد نہیں کیا، اگر جہاد کرتے تو جہاد کا ضرر زیادہ ہوتا، فائدہ کچھ نہیں ہوتا۔ تو جو بھی تم دلیل صفائی پیش کر دو ابراہیم علیہ السلام کی جانب سے، وہی صفائی وسیع انبیاء علیہ السلام کا ہے، وہی حجت ان کا ہے، سمجھ میں آئی نا بات۔ اور امیر المؤمنین علیہ السلام کے کلام کی ان کے حجت میں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ تم قوم عمریہ اپنی کتاب میں تم نے روایت کی ہے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیگم کو کافر کے لیے بھیج دیا کیونکہ کافر کا زور تھا، تو ٹھیک ہے نا۔ اگر ابراہیم علیہ نستجیر باللہ جہاد کر دینا اس وقت
کافر بادشاہ نے کہا بیگم کو ادھر بھیج دو، بیگم خوبصورت ہے بھیج دو۔ ابراہیم نے جھوٹ بھی بولا، بیگم نہیں بہن ہے، بہن کو انسان بھیجتا ہے کافر کے پاس، ٹھیک ہے نا۔ چلیں وہ ابھی امیر المؤمنین علیہ السلام کی حدیث چل رہی ہے، وہ ابراہیم علیہ السلام کی جو جناب سارا کو انہوں نے کہتے ہیں سارا کو بھیج دیا اس کے لیے، کافر بادشاہ کے لیے، وہ کبھی اور آپ کو سنائیں گے۔ اور فرمایا ولی ابن خالته لوطنا اسوہ اذ قال لقومه، حضرت سید المسلمین یعقوب الدین امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کا خالے کا بیٹا ابراہیم علیہ السلام کا جناب لوط علیہ السلام میں میرے لیے اسوہ ہے۔ لوط عمریوں سے پوچھو، جب عمری آپ سے کہہ دیں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے جب ان کے گھر پہ حملہ ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، انہوں نے ابو بکر عمر سے لڑائی کیوں نہیں کیا ہے، مہاجرین سے لڑائی کیوں نہیں کیا ہے، تو ان کا جواب حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کے زبانی دے دو شیو، کہہ دو کہ تم عمریو تم کہہ دو کہ حضرت لوط علیہ السلام کی غیرت میں تمہیں شک ہے۔ اگر کہہ دیں کہ نہیں وہ غیرت میں شک ہے تو ایک کافر مرتد زندیق خارج دی، ان کی مردانگی، ان کی شجاعت، ان کی نبوت، ان کی عصمت پہ شک ہے تم کو عمریو، ٹھیک ہے نا۔ اگر وہ کہہ دیں کہ ہمیں شک ہے ان کی نبوت پر، ان کی شجاعت پر، ان کی دلاوری پر، یا ان کی عصمت پر، یا ان کے صاحب ہدایت ہونے پر، تو سمجھ جاؤ کہ یہ لوگ کافر ہیں، زندیق ہیں۔ لیکن اگر کہہ دیں کہ نہیں ہم ان کو نبی مانتے ہیں، معصوم مانتے ہیں، اللہ کی جانب سے ہادی مانتے ہیں، قرآن میں ان کا ذکر کریم ہے، ٹھیک ہے نا، اگر مان لیا یہ باتیں تو کہہ دو کہ اسی دلیل کے بنا پر جب حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پہ حملہ ہوا، کیسا حملہ ہوا ان کے گھر پر؟ قرآن مجید فرقان حمید کے آیات آپ کو دکھاتے ہیں میرے عزیزو، تاکہ حجت جماعت عمریہ پہ تمام ہو۔ ملاحظہ فرمائیے یہ قرآن مجید ترجمہ مولوی فتح محمد جالندری، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے سورہ ہود کے یہ آیات ملاحظہ فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آیت نمبر 77۔ ملائکہ پہلے گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، ان کو بشارت دی کہ اولاد ملے گی آپ کو، اسماعیل، اسحاق، یعقوب ملیں گے آپ کو۔ ان کے بعد ملائکہ آ گئے حضرت لوط علیہ السلام کے، ملائکہ آئے نوجوانوں کی صورت میں۔ حضرت لوط علیہ السلام کھیتی باڑی کا کام کرتے، اپنے بستی کے باہر، اپنے شہر کے باہر ان کی کھیتی تھی، وہاں پہ کام کر رہے۔ شام کا وقت ہو رہا ہے، بہت خوبصورت نوجوان ملائکہ آ رہا شہر کی طرف۔ جب ان کی طرف نظر پڑا، حضرت لوط علیہ السلام کی حالت بری حالت ہو گئی۔ سیء بہم وضاق بہم ذرعا، جب دیکھا کہ اتنے خوبصورت مومن نوجوان، چہرے سے پتہ چلتا ہے یہ مومن ہے، مسلمان ہے، نورانی چہرے ہیں، میرے شہر کی طرف آ رہے ہیں، تو بڑا ان کو دکھ ہو گیا، بہت سخت ہو گئے، ان کو غصہ آیا۔ ان سے کہہ دے کہ واپس چلے جاؤ بھائی، تم کہاں آ رہے ہو؟ کہا کہ ہم مسافر ہیں، رات کا وقت ہو رہا ہے، ہمیں مہمان بناؤ، اپنا لوط علیہ السلام اپنا مہمان بناؤ ہمیں۔ لوط علیہ السلام نے فرمایا تمہیں پتہ نہیں ہماری بستی والے، ہمارے شہر والے یہ کتنے بدبخت ہیں، یہ مردوں کے ساتھ مردوں کو ریپ کرتے ہیں۔ اس شہر میں جو بھی مرد مہمان آتا ہے وہ ریپ ہو جاتا ہے، ریپ سمجھتے ہیں نا، اس کے ساتھ زبردستی فعل انجام دیتے ہیں، اور مال بھی قبضہ کرتے ہیں۔ آپ لوگ اس مارش میں شہر میں آ رہے ہیں میرے سر آنکھوں پر، آپ ادھر نہ آئیے، کاش میرے شہر والوں میں یہ بدخصلت، یہ کافر ہوتے ہیں لیکن یہ بدخصلت نہ ہوتے۔ میں آپ کی عزت کے لیے کہہ رہا ہوں کہ یہاں سے واپس چلے جاؤ۔ ملائکہ نے کہا کہ نہیں، اب رات کا وقت ہو گیا ہے اور یہاں بہت دیر ہے، اور ملائکہ آئے اسی لیے تھے کہ اہل شہر کے لوگوں کو کیا کریں، ان کو عذاب سنائیں، ان کو عذاب نابود کریں، ان کو ہلاک کریں، یعنی صبح کے رات کو لوط علیہ السلام کے پاس رہیں اور صبح ان کو کیا کریں، ان کو نیست و نابود کر دیں۔ تو ملائکہ نے کہا کہ نہیں، اب لیٹ ہو چکا ہے، ہمیں گھر لے کے جاؤ۔ تو لوط علیہ السلام نے کہا ھذا یوم عصیب، یہ بہت برا دن ہے، یہ مجھ پیغمبر کے لیے اتنے مجھے ستایا گیا ہے، مجھے اتنا جھٹلایا گیا ہے، مجھے پتھر مارے گئے ہیں، میرے قوم نے بہت ستایا، لیکن اس جیسا برا دن میرے لیے کوئی نہیں ہے کہ میں ان مومن نوجوانوں کو میں پناہ کیسے، میرے پاس تو کوئی یار و یاور نہیں ہے، ناصر نہیں ہے، اور قوم میرا وہ سب ایسے بدفعل ہے۔ تو وہ مہمانوں کو لے کے آئے، اپنے گھر داخل کر دیا۔ گھر میں عورت تھی، ان کی عورت کافر تھی، عورت سے کہہ دیا کہ بیگم تو آج جو ہے یہ راز اپنے پاس رکھ دے، ان مہمانوں کا اعلان نہ کر دے، کسی کو بتانا نہیں کہ ہمارے پاس مہمان آئے ہیں، اگر تو یہ کر دے تو میں تیری شفاعت کر دوں گا، میں تو نے جتنے برے اعمال کیے میں سب اللہ تعالیٰ سے اس کو معافی کرا دوں گا۔ عورت نے کہا، بیگم نے کہا ٹھیک ہے، اچھی بات، میں ان کو اس راز کو مخفی رکھ۔ مہمان داخل ہو گئے گھر میں، فوراً چلی گئی عورت، چھت پہ چلی گئی اور وہاں پہ اس نے آگ جلایا، اور ان کے پاس رمز یہی تھا، کوڈ یہی تھا حضرت لوط علیہ السلام کے قوم میں کہ اگر کسی جگہ پہ کوئی پارٹی ہو رہی ہے، کوئی مزہ ہو رہا ہے، جشن ہو رہا ہے، تو وہاں پہ آگ جلا، یہاں پہ مہمان آئے ہیں، آگ جلاؤ۔ آگ جلایا، قوم والوں کو پتہ چل گیا کہ لوط کے ہاں مہمان آئے، تو آ گئے، بڑی خوشی سے آ گئے، کس لیے؟ ریپ کرنے۔ قوم اتنی کافر، اتنا بے غیرت، جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے، اتنے ملعون کہ ہم چلتے ہیں وہاں پہ لوط علیہ السلام کے گھر میں ان کے مہمانوں کے ساتھ برا فعل انجام دیتے ہیں۔ وہ آ گئے، پہنچ گئے ملعون۔ لوط علیہ السلام نے کہا کہ میں آپ کے شہر کا، میں آپ کا رشتہ دار ہوں، مجھے جانتے ہیں، میں آپ کے شہر کا بزرگ ہوں، میں نبی ہوں آپ کا، آپ مجھے جھوٹا سمجھتے ہیں لیکن میں آپ کے شہر کا بوڑھا تو ہوں،
بزرگ تو ہوں، عمر رسیدہ تو ہوں، آپ مجھے بے عزت نہ کریں میرے مہمانوں کے سامنے، میرے مہمانوں کو چھوڑ دیں. کہا کہ الٹا غصہ ہو گیا ان پہ. الم ننہک عن العالمین، تجھے جرأت ہے بوڑھا آدمی، بوڑھے تو بات کرتا ہے، تجھے جرأت ہے بات کرنے کی؟ ہم نے تجھے منع نہیں کیا تھا کہ تیری جرأت کہ تو کسی کو اپنے گھر لے کے آ؟ تجھے اجازت ہی نہیں ہے. تجھے کہاں اجازت کہ تو کسی کو اپنے گھر لے کے آ؟ اگر مہمان آئے تھے تو ان کو سیدھا ہمارے پاس کیوں نہیں لایا تو نے؟ بوڑھا الٹا وہ ڈانٹنے لگے حضرت لوط علیہ السلام. حضرت لوط علیہ السلام نے بہت سے کیا منت کی منت فرمایا کہ اے لوگو، تم اس شہر میں بہت ساری عورتیں ہیں، خوبصورت عورتیں ہیں، ان سے میں فوراً بھی نکاح کرنی، شادی ہو جائے. اس مہمانوں کی بے عزتی نہ کرو. کہا کہ نہیں، کہا کہ انک لتعلم ما لنا فی بناتک من حق. انہوں نے کہا یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ عورتیں ہمارے لیے حرام ہیں. الٹا اس کے مذاق اڑانا نا نبی کا. نبی کہہ رہے ہیں کہ یہ فعل حرام، یہ فعل لواط، یہ حرام ہے. وہ الٹا مذاق میں آپ کو تو پتہ ہے نکاح حرام ہے، نکاح حرام، نکاح تو حرام نہیں، نکاح تو اصل عبادت ہے. ٹھیک ہے، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کو مذاق اڑانے کے لیے کہ آپ کو تو پتہ ہے کہ ہمارے لیے یہ تو حرام ہے. حضرت لوط علیہ السلام نے کہا الیس فیکم رجل رشید، آپ میں ایک مرد آدمی نہیں ہے جس میں مردانگی ہو، جوان مرد آدمی ہو، کہ ایک شخص کو اس کے گھر میں بے عزت نہیں کیا جاتا، اس کی بیٹیوں کے سامنے اس کی بے عزتی نہیں ہوتی. میری بیٹیوں کے سامنے میرے مہمانوں کی تم ریپ کرنا چاہتے ہو. وہ زور سے داخل ہو گئے، دروازہ توڑ کے داخل ہو گئے. نکل جا، ہٹ جا، ہم ابھی جو ہے پوری رات یہاں پہ کیا کریں گے؟ مزے کریں گے آپ کے گھر میں. تو حضرت لوط علیہ السلام، تو بات یہاں پہ ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام وہاں پہ کیوں نہیں لڑے؟ کیوں؟ ان کے گھر پہ حملہ ہوا نا، اور حملہ بری طرح حملہ ہوا. اس سے بڑھ کر حملہ تو اس سے بے عزتی والی بات، یعنی دنیا میں اس طرح بے عزتی ایک نبی کا، ایک عام آدمی کے اس طرح بے عزتی نہیں ہوتی دنیا میں. ٹھیک ہے نا، ایک نبی کا اس طرح بے عزتی ہو جائے، اس طرح ان کو نستجیر باللہ، ان کی بے احترامی، بے حرمتی، تصور تک نہیں ہے، آپ کو تصور نہیں کر سکتے اس کو. تو کیوں نہیں لڑے؟ کیوں نہیں لڑے؟ حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا لو ان لی بکم قوہ او آوی الی رکن شدید، اگر میرے پاس قوت ہوتی یا میں رکن شدید، صاحب شدت رکن کے پاس، صاحب شدت عمود کے پاس، صاحب شدت گوشہ میں پناہ لیتا. ہمارے احادیث میں ہے کہ قوت سے مراد کیا ہے؟ امام عصر علیہ السلام. کہ حضرت لوط علیہ السلام نے تمنا کی تھی اس وقت، کاش امام حجت امام عصر علیہ السلام میرے فریاد رساں ہوتے. اور رکن شدید سے مراد ان کے 313 صحابی ہیں. حضرت لوط علیہ السلام نے یہ فرمایا لو ان لی بکم قوہ او آتی الی رکن شدید، اگر وہ ہوتے تو تم اس طرح، اگر وہ اللہ تعالیٰ کا جو آخری حجت ہے، امام منتظر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری وصی ہے، اگر وہ ہوتے آج اور ان کے 313 ہوتے تو تم اس طرح نہیں کر سکتے، تو تم اس طرح، تمہاری جرأت نہ ہوتی کہ ایک نبی کے ہاں اس طرح بے عزتی کرو. تو وہ لوگ داخل ہو گئے. تو حضرت لوط علیہ السلام نے جہاد کیوں نہیں کیا؟ عمریوں کے پاس کیا جواب جو بھی دیں گے نا، یہ تو نہیں کہہ سکتے لوط علیہ السلام نستجیر باللہ، ان میں شجاعت نہیں ہے، ان میں ایمان نہیں ہے، نبوت ان کا جھوٹا ہے، عصمت نہیں ہے ان کا، غلطی ہو گئی ان سے. یہ تو نہیں کہہ سکتے. اگر یہ کہنا تو کافر، لعنت ہے ان پہ، تو کون پہ، ٹھیک ہے نا، یہ تو نہیں کہہ سکتے. وہ تو کوئی صفائی پیش کرتے ہیں، انصار نہیں تھے، آوان نہیں تھے، اللہ کی جانب سے اجازت نہیں تھی، جو بھی صفائی پیش کر دے. حضرت سید المسلمین یعصوب الدین امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی وہی، ان کے گھر بھی حملہ ہوا ہے. امیر المؤمنین علیہ السلام نے اگر تلوار نہیں اٹھایا، حالانکہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے ثانی کو کمر سے پکڑا، اٹھایا اور دے مارا زمین پہ اس ملعون کافر کو، اور اس کے سینے پہ بیٹھا اور ان کو قتل کرنے لگا تھا اس ملعون. فرمایا کہ اگر میرے بھائی اور میرے سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہ ہوتا کہ تم میرے گھر پہ حملہ کرو گے اور مجھے صبر کرنا ہے، تو ابھی میں تجھے ابھی جہنم واصل کر. ٹھیک ہے نا، یہ نہیں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے دفاع نہیں کیا، لیکن کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ان پہ حکم ہے جہاد نہیں کرنا. تو اب وہ ہماری حدیث ہے، وہ کہہ دیں کہ یہ حدیث جھوٹی ہے، نہیں مانتے، اس کو چھوڑتے ہیں. لیکن یہ قرآن کو تم مانتے ہو نا، یہ تو قرآن کی آیات کے متعلق تم جماعت عمریہ، ابو بکر عمر کے ماننے والوں، عائشہ کے بیٹھو، تم اس قرآن کے آیات کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ یہ قرآنی آیت ہے یا نہیں؟ اگر یہ نبی ہے، معصوم ہے، اور کہتے ہیں انبیاء صحابہ سے افضل ہے، ٹھیک ہے نا، ان کا یہ سیرت ہے، تو تم اگر وسیع انبیاء پہ سوال اٹھاتے ہو تو اس کا مطلب ہے کیا کہ تم قرآن کریم کے منکر ہو، ان کی نبوت کا منکر. اگر حضرت علیہ السلام کا یہ فعل صحیح ہے، ان پہ اعتراض نہیں کر سکتے، تو امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام سید المسلمین سلام اللہ علیہ پہ تو بالکل اعتراض نہیں کر سکتے. کیونکہ یہ انہی انبیاء علیہ السلام کا وصی ہے، انہی کی شریعت پر، انہی کی سنت پر، انہی کی سیرت پر، انہی کی اسوہ پر، قرآن آیات کے انہی حجج پر یہ چلنے والے ہیں. ملاحظہ فرمائیے آیات میرے عزیزو، وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِیءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِیبٌ. اور جب ہمارے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس آئے تو وہ ان کے آنے سے غمناک اور تنگ دل ہوئے اور کہنے لگے آج کا دن
بڑی مشکل کا دن، تنگ دل ہو گئے، غصے غمدیدہ ہو گئے کہ کہا کہ آج بہت آدھا یوم عصیب، آج بہت سخت دن، آج بہت تلخ دن، آج بہت مشکل دن ہے میرے لیے۔ دیکھا کہ یہ نوجوان اتنے خوبصورت آ رہے ہیں اور قوم اتنے حرامی، وجاء قومه يهرعون الیہ، اس قوم ان کے پاس بے تحاشا شوق سے دوڑتے ہوئے آئے، اس کی قوم پتا چلا نا کہ یہاں پہ خوبصورت نوجوان ہے، کہا کہ آج کی رات ہم بہت یہاں پہ جشن منائیں گے، یہاں پہ آج کی رات ساری رات ریپ کرتے رہیں گے، اور ان کی بیٹیاں حضرت لوط علیہ السلام، کوئی تو ایمان نہیں لایا ان پہ، صرف بیٹیاں ایمان لائی ہیں، اور حضرت لوط علیہ السلام خود ہے مسلمان، عورت بھی ان کی جو ہے وہ ایمان نہیں لائی، وہ بھی ظاہر میں شاید مسلمان ہے، باطن میں کافر۔ کہا کہ آج ساری رات ان کے گھر پہ جا کے اس بوڑھے کے گھر پہ نستجیر مزے کریں گے، پورا قوم آ گیا، ہر طرف سے چاروں طرف سے دوڑتے ہوئے جمعیت بڑھ گیا، وہاں پہ بہت بڑی جو ہے وہاں پہ لوگ جمع ہو گئے، گھر کے باہر آنا چاہتے ہیں، دروازہ کھولو یہاں پہ ہم آنا چاہتے ہیں، وہ پتہ ہے کہ کسی آنا چاہتے ہیں۔ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور ان کے حضرت لوط علیہ السلام کا قوم سیئات کیا کرتے تھے؟ مردوں کا ریپ کرو، ان کا مال چھین لو، ٹھیک ہے نا، پہلے بد انجام دو ان کے ساتھ۔ اور یہ لوگ پہلے سے انتہائی بیہودہ حرکتیں کیا کرتے تھے، قوم لوط، بیہودہ وہی فعل جو ان کے مدارس میں وہی کام کرتے۔ قال یا قوم هؤلاء بناتی ہن اطہر لکم، لوط علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اے بھائیو، اے میرے قوم والو، جو میری قوم کی لڑکیاں ہیں یہ تمہارے لیے جائز اور پاک ہیں، ان سے نکاح کراتا ہوں، میں ان سے نکاح کراتا ہوں، شادی کر لو ان سے۔ دیکھیں یہ اللہ نہ لائے کہ آپ ایک بستی میں ایک اکیلے آدمی ہوں اور سب بستی والے آپ کے گھر پہ حملہ کرنا چاہیں، اور وہ بھی بے عزتی کے لیے، کفر کے لیے۔ فاتقوا اللہ ولا تخزونی فی ضیفی، خدا سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اور میرے مہمانوں کے بارے میں مجھے بے آبرو نہ کرو۔ لا تخزونی فی ضیفی، مجھے میرے مہمانوں کے ساتھ، میرے مہمانوں کے سامنے مجھے بے عزت نہ کرو، مجھے اس طرح بے عزت۔ ان سے کیا ہے، ایک پیغمبر ان کے سامنے کیا کر رہا ہے، تقریباً بیک مانگ رہا ہے، تقریباً نستجیر باللہ، ان سے کتنا خواہش کر رہا ہے اس طرح عاجزانہ، ایک نبی ایک کافر بدفعل قوم کے سامنے۔ اللہ الیس منکم رجل رشید، کیا تم میں کوئی بھی شائستہ آدمی نہیں ہے؟ کیا تم میں ایک اچھا آدمی تم میں نہیں ہے؟ ایک مرد آدمی تم میں نہیں ہے؟ ایک جس میں جوان مردی ہو، میرے ساتھ کھڑا ہو اور کہتے قوم والو واپس چلے جاؤ۔ یہ بہت بے عزتی والی بات۔ تم ایک شخص کے گھر آئے ہو، اس کے گھر میں داخل ہونا چاہتے ہو اس بد فعل کے لیے، ایک آدمی بھی نہیں ہے۔ کتنی تنہائی ہے، ٹھیک ہے نا، کتنی تنہائی۔ اور ان کا ایک حجت ہے جماعت عمریہ کا ہمارے خلاف استدلال ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ شیعہ کہتے ہیں کہ صحابہ مرتد ہیں، تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے، ناکامی ہے، اتنے ناکام ہو گئے ہیں کہ کوئی ان پہ ایمان نہیں لایا ہے۔ اور بے حرامیو، لوط علیہ السلام کی نبوت میں شک ہے، کوئی ایمان نہیں لائے سوائے دو بیٹیوں کے کوئی ایمان نہیں لائے، باقی سب نے معجزے دیکھے، نصیحتیں دیکھی، اللہ کی آیات دیکھی، لیکن وہ پتا تھا سب کو کہ لوط علیہ السلام صحیح کہہ رہے ہیں، جیسے کہ قوم ابراہیم علیہ السلام کو بھی پتا تھا، نمرود کو بھی پتا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن لوگوں کے لیے، عام لوگوں کے لیے یہ حق و باطل یہ ان کے لیے اہمیت نہیں رکھتی کہ یہ بات سچ ہے، اس کو مانتے ہیں۔ اغلب یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے تعصب ان کو ڈائریکٹ کرتی ہے، لوگوں کے وہ اپنے تعصبات کے بنا پر، اپنے شہوات کے بنا پر کسی بات کے ضد میں آ کر، ان کو پتہ یہ بات ہے، اس تعصب، شہوت، ضد، ہوائے نفس کی وجہ سے، تقالید کی وجہ سے، رسومات کی وجہ سے وہ حق کو نہیں مانیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اس کی مثالیں آپ کو معاشرے میں بہت ملیں گی۔ انہوں نے کیا کہا، قوم والوں نے کیا کہا، قالوا لقد علمت لما لنا في بناتك من حق وانك لتعلم ما نريد، وہ بولے کہ تمہاری ان بیٹیوں میں ہمیں کچھ حاجت نہیں ہے۔ یہ سوال غلط، جواب غلط، یہ ترجمہ غلط ہے۔ تجھے پتا ہے کہ تمہاری بیٹیوں میں، اس قوم کے عورتوں میں ہمارا حق نہیں ہے، تمہیں پتا ہے، یعنی ایک طرح سے مذاق اڑا رہے ہیں نا، ہمارا تو کام ہی کچھ اور ہے، آپ کو تو پتا ہے عورتیں ہمارے لیے حرام ہے۔ وہ مذاق اڑا رہے ہیں نبی کا کہ لواط جو ہے حرام ہے، وہ کہہ رہے ہیں الٹا نکاح کو کہہ رہے ہیں کہ حرام ہے، عورتوں میں ہمارا حق نہیں ہے، اور آپ کو پتہ ہے، اور ہماری جو غرض ہے، ہماری جو حاجت ہے، ہمارا جو مقصود ہے، آپ خوب جانتے ہیں اس کو، کہ ہم آپ کے مہمانوں کے ساتھ کیا فعل انجام دینا چاہتے ہیں۔ قال لو ان لی بکم قوة او آوی الى رکن شدید، لوط نے کہا کہ کاش مجھ میں تمہارے مقابلہ کرنے کی طاقت ہوتی، یا میں کسی مضبوط قلعے میں پناہ لے لیتا۔ اس کے بعد وہ زور سے داخل ہو گئے گھر۔ قالوا لو ان لی بکم قوة او آوی الى رکن شدید، لوط نے کہا کاش مجھ میں تمہارے مقابلے میں طاقت ہوتی، یا میں کسی مضبوط قلعے میں پناہ لے لیتا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کے بعد لوط علیہ السلام نے کیا کیا، اس کے بعد وہ لوگ زور سے داخل ہو گئے گھر میں، جبریل علیہ السلام نے کہا کہ لوط ڈرو نہیں، ہم اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے فرشتے ہیں۔ تو لوط ابراہیم اور کہا کہ ہم ان کو پہ عذاب نازل کریں گے۔ لوط علیہ السلام نے کہا ابھی عذاب نازل کرو ان ملعونوں پر، فرمایا کہ نہیں، یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ صبح کے وقت عذاب نازل ہوگی، لیکن ابھی ان کو مار دیا، ان کے آنکھوں، وہ سب اندھے ہو گئے، قوم والے وہ پیچھے ہٹ گئے۔ پھر ان کو پتہ چل گیا کہ اب جس عذاب کا وعدہ دے رہا تھا یہ عذاب آنے والا ہے، قوم کو پتہ چل گیا، حرامیوں کو، کہ یہ جو ہے یہ تو سچ کہہ رہے تھے کہ عذاب آنے والے، تو سب وہ جو ہیں انہوں نے کہا کہ ان کو جانے نہ دو، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ جب تک نبی ہو قوم میں، اس بستی میں جب تک نبی خود ہے اس پر قوم میں عذاب نہیں آئے، تو ان کو یہ پتہ تھا، کہاں کہ گھر ان کے گھر کا گھیرا
گھیرا کرو، ان کو جانے نہ دو. تو انہوں نے گھیراؤ کیا، سب اندھے ہو گئے، وہی جو لواط کرنا چاہتے تھے، خدا کی لعنت ہو. تو انہوں نے گھر کا گھیراؤ کیا کہ جانے نہ دے. تو لوط علیہ السلام سے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنی 2 بیٹیوں کے ساتھ نکل جاؤ. پوچھا کہ یہاں پہ تو لوگوں نے گھیرا کیا ہے، مجھے جانے نہیں دیں گے. تو نور کا اور ان کے لیے ایک عمود، ایک ستون دکھایا، کہا کہ اس میں جاؤ، یہ تمہیں نہیں دیں گے. تو پھر وہ نکل گئے اور ان کی عورت جو ہے وہ پیچھے پلٹ گئی. عورت جو ہے پیچھے پلٹ گئی اور وہ قوم کے عذاب میں داخل ہو گئی اور وہ تھی بھی بدکارا. تو اس طرح لوط علیہ السلام اور ان کی 2 بیٹیاں بچ گئیں اور باقی پوری قوم کو صبح کے وقت ملائکہ نے ان کو اٹھایا، زمین کے ساتھ اٹھایا، زمین کے گہرائیوں سے ان کو اٹھایا، پوری بستی کو اوپر اٹھایا آسمان کی طرف، پھر الٹ کے زمین پہ پینگ مار دیا، سب نابود ہو گئے قوم لوط. اسی طرح سورہ حجر میں بھی ان کا ذکر ہے، سورہ حجر میں اس واقعے کا ذکر ہے. وجاء اہل المدینہ یستبشرون، ان کے شہر والے، لوط علیہ السلام کے شہر والے، یستبشرون، خوشی بہت، یعنی کہ آج تو بڑا مزہ، آج جائیں گے ان کے گھر، بوڑھے کے گھر پہ نا، بوڑھے کے گھر پہ جائیں گے، لوط علیہ السلام کے گھر، وہاں پہ خوبصورت مہمان آئے، آج ساری رات ہم سب نستجیر باللہ، ان کے مہمانوں کو ریپ کرتے رہیں گے. صبح وہ آئے اور اہل شہر لوط کے پاس خوش دوڑے آئے. قال ان هؤلاء ضيفي فلا تفضحون، لوط علیہ السلام نے کہا یہ میرے مہمان ہیں، کہیں ان سے کے بارے میں مجھے رسوا نہ کرنا، یہ میرے مہمان ہیں، مہمانوں کے سامنے مجھے اس طرح رسوا نہ. گھر پہ مہمان ہیں، کہتے ہیں آپ کے گھر میں اس کے مہمانوں کے ساتھ ساری رات فعل بد انجام دیں گے، آپ نے بھی مقابلہ کیا تو آپ کو بھی بری طرح ماریں گے، واتقوا اللہ ولا تخزون، اور اللہ سے ڈرو اور میری بھی آبروئی نہ کرو. اب لوط علیہ السلام نے کہا اللہ سے ڈرو، میری بے عزتی نہ کرو. اس طرح کا ظلم تو تاریخ میں کسی پہ نہیں ہوئی جو آپ لوگ کرنا چاہتے ہیں. قالوا اولم ننهك عن العالمین، اور بولے کہ ہم نے تمہیں منع نہیں کیا تھا، بوڑھے ہم نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ تجھے اجازت ہی نہیں کہ کسی بھی دنیا کے کسی فرد کے ساتھ بات کرو، ہمیں تجھے منع کیا تھا احد من العالمین، کہ تجھے اجازت ہی نہیں ہے، تو نے مہمان بنا کے لایا اپنے گھر، تجھے کہاں اجازت تھی کسی کو مہمان لانے کی؟ تجھے تو ان کو چھوڑنا چاہیے تھا کہ ہمارے گھروں میں آ جاتا، یہ نوجوان لوگ ہمارے گھروں میں آ جاتے، ان کو کیوں اپنے گھر لے کے آئے؟ آپ کو تو ہم نے اجازت نہیں دیا ہے اس بات کا. بیچارے نبی کو انہوں نے اتنا کمزور، اتنا مظلوم، اتنا بے کس بنا دیا تھا. انہوں نے جو ترجمہ کیا اس طرح، وہ بولے ہم نے تم کو سارے جہاں کی حمایت اور طرفداری سے منع نہیں کیا. یہ غلط ترجمہ ہے مولوی جالندری. احدا من العالمین، پوری دنیا میں سے کسی ایک کے ساتھ آپ کو بات کرنے کا حق نہیں ہے، ان کے ساتھ لین دین کا حق نہیں ہے. آپ نے مہمان لے کے آیا، اجازت ہی نہیں آپ کو اس بات کا. قال هؤلاء بناتی ان کنتم فاعلین، اگر آپ نے شہوت کے مارے اتنے مر رہے ہیں، قوم میں بیٹیاں بہت ہیں، ان سے آپ کی شادی کراتے ہیں. بولا کہ نہیں. تو دیکھا عزیز، لوط علیہ السلام وہاں پہ کیوں نہیں لڑے، اس کا جواب کیا ہے، ٹھیک ہے نا. امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا ولی بابن خالتی، اور میرے لیے ابراہیم علیہ السلام کا جو خالے کے بیٹے لوط علیہ السلام میرے لیے اسوہ ہیں. اذ قال لقومه، جب انہوں نے اپنے قوم سے کہا لو ان لی بکم قوہ او آوی الى رکن شدید، کاش میرے پاس قوت ہوتا اور یا میں کسی مضبوط کونے میں پناہ لے. قلتم ان لوطا كانت له بهم قوہ، اگر آپ یہ کہیں کہ لوط علیہ السلام کے پاس طاقت تھی، ان کے پاس اعوان و انصار تھے، لڑ سکتا تھا، ان کا قوم و قبیلہ مسلمان تھا، وہ ان لوگوں سے جنہوں نے حملہ کیا تھا ان سے لڑ سکتا تھا، اس کے باوجود نہیں لڑے. اگر آپ یہ کہتے ہیں تو آپ کافر ہیں، آپ قرآن کی مخالفت کر رہے ہیں. قرآن یہ نہیں کہہ رہا کفرتم. وَإِن قُلْتُمْ لَمْ يَكُنْ لَهُ قُوَّةٌ فَالْوَسِيعُ أَعْذَرُ، اگر آپ یہ کہنا ہے کہ لوط علیہ السلام کے پاس طاقت نہیں تھا، یار و یاور نہیں تھا، تو فَالْوَسِيعُ أَعْذَرُ، تو اس صورت میں وسیع معذور ہے. وسیع اگر اس کے پاس طاقت نہیں تھا، اس نے جہاد نہیں کیا، تو وسیع کا بھی یہی عذر ہے، ان کے وسیع کا وہی عذر ہے. حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کا ایک خطبہ ہے، خطبہ شقشقیہ، نہج البلاغہ میں، اس کا ایک فقرہ میں آپ کو دکھاؤں. یہ کئی ایک کتب میں ہے، معانی الاخبار میں ہے، علل الشرائع میں ہے، ارشاد میں مفید نے نقل کیا ہے، بہت سارے کتب میں مخالفین نے اس خطبہ شقشقیہ کو نقل کیا. نہج البلاغہ میں موجود ہے. میں آپ کو علل الشرائع سے دکھاتا ہوں. یہ علل الشرائع شیخ صدوق رحمہ اللہ کی ہے، سن 1963 نجف اشرف میں چھپی ہوئی کتاب. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 150، یہ ہے علل خطبہ شقشقیہ. اما والله لقد تقمسها ابن ابي قحافه اخو تيم وانه لا يعلم ان محل منها محل القطب من الرحاء. اس خطبے کے ایک جملہ یہاں پہ پہلے صفحے میں یہاں پہ ایک جملہ ہے، فرمایا واتفقت ارتعی بین ان اسول بید جذاء او اصبر على تخیة عمیاء. جب میرا حق غصب ہوا تو میں نے دیکھا
تو میں تفقت ارتعی بولتے ہیں فکر کرنے کو، ارتعی ارتیا فکر کرنے، میں متفقت، میں نے شروع کیا، میں سوچ میں پڑ گیا، بین ان اصول بید جذا، کہ کاٹے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ، کٹے ہوئے ہاتھ جو کٹے ہوئے انسان کا، میں کٹے، کیونکہ جو فوج کے جو سپاہی ہوتے ہیں وہ جرنیل کے لیے کیا ہوتے ہیں؟ جرنیل کے لیے ہاتھوں کی طرح ہوتے ہیں. فوج انصار اعوان ناصر جو ہیں وہ قائد کے لیے ہاتھ ہوتے ہیں، مضبوط ہاتھ ہوتے ہیں. امیر المؤمنین علیہ السلام ہاتھ تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، اللہ تعالیٰ کا ید اللہ ہے، ٹھیک ہے نا. تو میں سوچتا کہ میں کٹے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ حملہ کروں، میرے ہاتھ کٹے ہوئے ہیں. سب لوگوں نے پیچھا، بے غیرت قوم، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے بعد سامری کے بچڑے کے پوجنے لگے، اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب لوگوں نے پشت کیا. تو میں نے دیکھا کہ میں کٹے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ اصول یعنی حملہ کروں، جنگ لڑوں سے کٹے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ. او اصبر علی تخیۃ عمیاء، تخیہ بولتے ہیں بہت سخت تاریکی کو، او اصبر یا صبر کروں تخیہ عمیاء پر. عمیاء بولتے ہیں کہ وہ جو کوئی چیز نظر نہ آئے، اتنی تاریک ہو. تخیہ بولتے ہیں بادل جب چھا جائے کہ بہت تاریک ہو، تخیۃ عمیاء، رات ہو، بادل ہو، تاریک ہو کہ کوئی چیز نظر نہ آئے، یا صبر کروں اس تاریکی پہ، اس ظلمات میں. جب ابو بکر عمر کی خلافت کو کہہ رہے ہیں کہ تاریکی اتنا تخیۃ العمیاء. یشیب فیہا الصغیر، کہ اس میں اور اس کی جو اس کا رنج اتنا ہے، اس کا درد اتنا ہے ان کی ظلم کا، کہ اس تاریکی میں بچہ جو ہے بوڑھا ہو جاتا ہے، بچہ بوڑھا ہو جاتا ہے. وَيَحْرَمُ فِيهَا الْكَبِيرُ، اور جو آدمی بڑا ہوتا ہے، بچہ نہیں بڑا، مثلا سن رسیدہ آدمی، وہ اس میں بالکل کیا ہو جاتا ہے، حرم بولتے ہیں انسان بالکل بڑھاپے کی وجہ سے بالکل زمین گیر ہو جائے، بالکل کمزور ہو جائے بڑھاپے کی وجہ سے. بچہ اس میں بوڑھا ہو جاتا ہے، اور جو بڑا آدمی ہوتا ہے اس میں بالکل زمین گیر، بالکل کیا بولتے ہیں اردو زبان میں، کمزور، یعنی بہت ہی ضعیف بن جاتا ہے، اس سے کمزور بن جاتا ہے. وَيَكْدَحُ فِيهَا مُؤْمِنٌ حَتَّى يَلْقَى رَبَّهُ، اس میں مؤمن کدح بولتے ہیں نہایت رنج، مشقت کو، اور مؤمن اس میں بڑے مشقت میں ہوتا ہے کہ وہ جب تک اس کو موت نہ آ جائے، کہ مشقت میں ہو، زحمت میں ہو، جب تک اس کو موت. رَأَيْتُ أَنَّ الصَّبْرَ عَلَى هَاتَا أَحْجَا، تو میں نے دیکھا کہ صبر یہاں پہ بہتر ہے. علی ہاتا یعنی ہادا، اس بات پر کہ میں کٹے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ لڑوں یا صبر کروں. تو میں نے دیکھا کہ صبر جو ہے احجا، عقل مندی والی بات ہے، اولا. حجا بولتے ہیں عقل کو، عقل مندی والی بات. فصبرت وفی العین قضا وفی القلب، یہ نہیں معلوم پڑھا نہیں جا رہا، وفی الحلق شجا وفی القلب، یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس میں کیا پڑھا نہیں جا رہا ہم سے. وصبرت وفی العین قضا، قضا بولتے ہیں مٹی کو، گندگی کو جو آنکھ میں پڑ جائے. آپ کے آنکھ میں اگر مٹی گر جائے، گندگی گر جائے، ریت آ جائے تو بہت تکلیف ہوتی. میں نے صبر کیا، جس گور میں اتنے رنج میں تھا، اتنے درد میں تھا کہ میرے آنکھوں میں کیا ہے، میرے آنکھوں میں کانٹے ہیں. وفی القلب، اور میرے دل میں وہ لفظ نہیں پڑھا جا رہا. وفی الحلق شجا، اور میرے شجا بولتے ہیں ہڈی جو گلے میں پھنس جائے، ہڈی، میرے گلے میں ہڈی پھنسا ہوا. ارا تراثی نہبا، ارا تراثی نہبا، میں دیکھ رہا تھا کہ میرا تراث، میرا میراث کو لوٹا گیا ہے. نہبا، اچھی بات. اب واپس چلتے ہیں خطبے کی طرف امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ کی. فَإِن قُلْتُمْ إِنَّ لُوطًا كَانَتْ لَهُمْ بِهِ قُوَّةٌ فَقَدْ كَفَرْتُمْ وَإِن قُلْتُمْ لَمْ يَكُنْ لَهُ قُوَّةٌ فَالْوَصِيُّ أَعْذَرُ. لوط علیہ السلام نے کس لیے جہاد نہیں کیا، ان کے گھر پہ حملہ ہوا. وہی میرا جواب. اس کے بعد فرمایا وَلِي بِيُوسُفَ أُسْوَةٌ إِذْ قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ فَإِذْ قُلْتُمْ إِنَّ يُوسُفَ دَعَا رَبَّهُ وَسَأَلَهُ السِّجْنَ لِسَخَطِ رَبِّهِ فَقَدْ كَفَرْتُمْ وَإِن قُلْتُمْ أَنَّهُ أَرَادَ بِذَلِكَ لئلا يسخط ربه عليه فاختار السجن فالوصي أعذر. فرمایا کہ میرے لیے اسوہ ہے یوسف علیہ السلام. یوسف علیہ السلام کو تنگ، یدعوننی الیہ، یدعوننی صرف زلیخا نہیں تھی جو یوسف علیہ السلام سے کہہ رہی تھی کہ مجھے میرے ساتھ فعل بد انجام دو. پورے شہر والے وہاں پہ ان کے جو عورتیں تھیں وہ کہتی تھی کہ ہمارے ساتھ یوسف بڑا خوبصورت ہے، یہ جو ہے ان کے ساتھ کیا ہو جائے، فعل بد ہو جائے. اور ان کے مرد حضرات بھی بغیرت، اس بھی راضی، مصر کے جو مرد ملعون ہیں وہ بھی راضی، سب کہہ رہے ہیں یوسف کے آ جاؤ.
یوسف آ جاؤ یہاں پہ نستجیر باللہ نہ فعل بد انجام دو. کتنی غربت ہے. ایک نبی پاک صاحب معجزات حضرت یوسف علیہ السلام ایسے لوگوں کے ہاتھوں پر، ایسے لوگوں کے ہاتھوں. تو وہاں پہ یوسف علیہ السلام نے جہاد کیوں نہیں کیا نا؟ عورتوں کو مار دیتے، لاٹھی پکڑ کے کوڑا پکڑ کے عورتوں کو خوب سبق سناتے، ان کے مردوں کو بھی کوئی بات کہتا تو ان کو بھی تلوار کے ہاتھوں، تلوار کے ذریعے جہنم واصل کرتے. یوسف علیہ السلام اس غربت میں، اس تنہائی میں کہ کوئی تمہاری جرأت کہ تم زنا کی طرف نستجیر باللہ دعوت دو، بے غیرتی کی طرف دعوت، فعل بد کی طرف. ایک شریف آدمی کو آپ دعوت نہیں دے سکتے. کیوں؟ شریف آدمی وہ آپ کو مار دے گا جان سے. آپ بے غیرت آدمی دفع ہو جائے، ملعون آدمی کوئی نہیں کر. لیکن ایک نبی کو اس طرح سب لوگ ستا رہے ہیں. کس کے ساتھ؟ کس نے فعل بد پہلے انجام دینا ہے. نستجیر باللہ نستجیر. تو یوسف علیہ السلام نے اللہ سے کیا دعا کی؟ پروردگار مجھے زندان ہی بھیج دے. السجن احب الی، سجن میرے لیے، زندان میرے لیے، جیل میرے لیے زیادہ بہتر ہے، زیادہ میرے لیے محبوب ہے اس فعل بد سے جو لوگ مجھے پکار رہے ہیں. تو وہاں پہ یوسف علیہ السلام نے جہاد کیوں نہیں کیا؟ اگر تم یہ کہہ دو کہ یوسف علیہ السلام نے اس لیے اللہ سے دعا مانگی کہ مجھے زندان بھیج دو کیونکہ اس کو پتہ تھا کہ اللہ غضبناک ہے یوسف پر، یہ بات نہیں ہے، جھوٹ ہے، یہ تہمت ہے. کس لیے اللہ سے اس نے تنہائی کی وجہ سے جہاد نہیں کر سکتا ان سے. خود ایک غلام ہے بیچارہ، غلام ہے، جہاد نہیں کر سکتا. تو اگر یوسف علیہ السلام نے جہاد نہیں کیا ہے تو اسی طرح وسیع بھی اگر جہاد نہ کیا، اس نے یار نہیں ہے، عوان نہیں ہے، انصار نہیں ہے، تو اس کی حجت وہی حجت ہے جو یوسف علیہ السلام کی حجت ہے. اس کے بعد وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دے رہے ہیں. تو بقیہ جو ہے وہ کل آپ کی خدمت میں پیش کریں گے.